محترم ناظرین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا، یعنی امام حسین پوری تیاری کے ساتھ آپ مدینے سے مکے کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں اور میدان کارزار کی طرف، میدان کربلا کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں۔ آئیے مکمل واقعہ سماعت فرمائیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ادھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا اور سوچا کہ ابتلا و آزمائش کے جس سفر پر نکل رہا ہوں پھر شاید کبھی دوبارہ دیار نبی دیکھنا نصیب ہو نہ ہو۔ آخری بار اپنے نانا کو سلام کہنے کے لیے روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں۔ تصور کیجئے سیدنا امام حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوں گی جب آپ نانا کے روضہ پر آخری سلام کے لیے تشریف لے گئے ہوں۔ نواسہ رسول کو معلوم تھا کہ روضہ رسول ایک ایسی دولت ہے جو مدینے کے علاوہ زمین کے کسی گوشے کو نصیب نہیں ہے۔ اس زمین کی مٹی پر کہکشاں ناز کرتی ہے، اس زمین کے مقدر پر آفتاب و مہتاب بھی رشک کرتے ہیں۔ اس جگہ کی تعریف خود عرش والا ہی کرتا ہے۔ سیدنا امام حسین اس مرکز خلائق سے دور جا رہے تھے۔ نواسہ رسول کو معلوم تھا کہ نانا کے روزے پر بیٹھ کر عبادت کرنا سعادت مندی ہے، یہاں کی عبادت افضل ترین عبادت ہے، لیکن حضرت حسین امت کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ جب نبی کا دین خطرے میں ہو اور شرافت و دیانت، حق و صداقت کو پامال کیا جا رہا ہو، پھر نبی کے روزے کو چھوڑنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ سیدنا امام حسین اور ان کا خاندان 27 رجب 40 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوتا ہے اور 27 رجب کو شہنشاہ دو جہاں نبی آخر الزماں معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ گویا اسی تاریخ کو نانا نبوت کی معراج پر جا رہے ہیں، جبکہ نواسہ اسی تاریخ کو شہادت کی معراج پر جا رہا ہے۔ سیدنا امام حسین کے قافلہ کو مشہور عربی شاعر فرزدق ملتا ہے۔ سیدنا امام حسین نے اس سے کوفہ کے حالات پوچھے تو بولا کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہے اور تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی المناک خبر ملی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر سیدنا امام حسین نے سنجیدگی کے ساتھ آگے نہ جانے کے بارے میں سوچا۔ خطرات بڑھنے لگے، خوف و ہراس کا ماحول گرم ہو گیا، خدشات اور وسوسوں نے حقیقت کا بھیس بدل دیا۔ بالآخر نواسہ رسول نے دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگی، اس لیے نہیں کہ ان لمحات میں ارباب اقتدار سے سمجھوتا کر لیں یا کہیں امداد و طلب کر لیں یا راتوں رات مقابلہ کے لیے کوشش یا لشکر ترتیب دے دیں، یاد رکھ فرار کی راہ اختیار کر لیں، بلکہ اس لیے تاکہ اپنے خدا کو راضی کر سکے۔ حضرت حسین نے تمام بچوں، عورتوں اور مردوں کے ساتھ مل کر خیموں میں ساری رات خداوند قدوس کی عبادت کی اور اس کی تسلیم و رضا کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ محترم ناظرین، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رقت انگیز خطاب۔ عاشورہ محرم کے دن افق پر خونی صورت طلوع ہوا۔ سیدنا حسین نے محسوس کر لیا کہ ظالم و جابر حکومت ان کے خون کی پیاسی ہے اور دشمن کے بدلتے ہوئے تیور میں جارحیت و بربریت کا غرور دیکھ کر نواسہ رسول سنگ دل ظالموں کے رسول پر ندائے حق کی دستک دی۔ شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے، شاید وہ نواسہ رسول خدا کے مرتبہ و مقام کو پہچان لے اور خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز آ جائے، لیکن اقتدار و حکومت کا ضمیر جب سوتا ہے تو بیدار نہیں ہوتا ہے۔ سیدنا امام حسین اونٹنی پر سوار ہوئے اور خدا کا قرآن سامنے رکھ کر دشمنوں سے یوں مخاطب ہوئے: لوگو میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا؟ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں یہ فرماتے تھے: سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔
جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہیل بن سعد ساحری سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتلائیں گے انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا یا نہیں؟ کہ یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، یا تم مجھے اس کے لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ حضرت حسین کے آخری خطبہ اتنا پر اثر اور درد انگیز تھا کہ اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو سنا دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن سیدنا امام حسین جن ظالموں سے خطاب فرما رہے تھے ان کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ بالآخر میدان کارزار گرم ہوا، بچے بوڑھے پردہ نشین عورتوں نے باری باری شجاعت و بہادری کی تاریخ رقم کر دی۔ سیدنا امام حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے تھے، انہیں خیموں میں رکھ دیتے تھے اور باقی ماندگان کو صبر کی تلقین کرتے۔ آخر 18 برس کا جوان رعنا علی اکبر ہاتھ میں تلوار اٹھائے خیموں سے اس طرح نکلا جیسے کربلا کے اندھیری نگری میں حسن و جمال کا آفتاب طلوع ہو گیا ہو۔ دشمنوں کو للکارتا ہوا علی اکبر آگے بڑھا، اس کی رگوں میں فاطمہ کا خون تھا، ہاتھ میں علی کی تلوار تھی، حمزہ کی شجاعت و جرات کا پیکر تھا۔ سیدنا حسین کے لگتے جگر نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ دشمن نے علی اکبر کو محاصرہ میں لے لیا، ایک کمبخت نے گردن پر تلوار ماری، علی اکبر کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر جا پڑا۔ زینب یہ دل خراش منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی، اپنے بھتیجے کو پکارتی ہوئی تیزی سے خیموں سے باہر نکلی۔ سیدنا امام حسین نے اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھ کر زینب کو روکا، انہیں ہاتھ سے پکڑ کر خیمے کے اندر لے گئے۔ ناظرین، تاریخ بڑے بڑے بہادروں کے کارناموں سے بھری پڑی، لیکن تاریخ میں سیدنا امام حسین جیسا بہادر نظر نہیں آتا، مگر سیدنا امام حسین بڑے حوصلہ اور صبر کے ساتھ اس خون خدایا دیکھ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ سیدنا حسین نے علی اصغر کی لاش زمین پر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، دعا مانگی، پروردگار عالم اپنے حضور میری آخری قربانی قبول فرما، کیونکہ حسین کو معلوم تھا کہ دشمن ظالم ہے، اس کا دل پسیجنے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے نواسا رسول کی ساری اولاد کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان سے رحم کی توقع کیوں کی جا سکتی؟ سیدنا امام حسین دلیری و مردانگی کے بھرپور مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن کب تک؟ آخرکار دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے۔ ایک ازلی بدبخت آگے بڑھتا ہے، نواسا رسول کے سینے پر بیٹھ کر آپ کا سر مبارک قلم کر کے نیزے کی نوک پر لے آتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دشمنوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آل رسول کے مقدس جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے۔ خیموں کے اندر عورتوں نے یہ منظر دیکھا تو چلا اٹھی۔ سیدنا حسین کی لاش پر گھوڑوں کا دوڑنا تھا کہ زینب بے اختیار اپنی نانا کو پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر ایمان کے فرشتوں کا درود و سلام۔ یہ دیکھ کر حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون سے آلود ہے، تیری اولاد تہہ تیگ کر دی گئی، ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ حضرت زینب کی یہ چیخ سن کر دوست دشمن سب رونے لگے۔ اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ کا سر مبارک تشتری میں رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد فتح و نصرت کے نشے میں اٹھا اور اپنی چھری حضرت حسین کے لبوں پر رکھی۔ درباری کانپ اٹھے، جلیل القدر صحابی زید بن ارقم تڑپ اٹھے، دربار میں کھڑے ہو گئے، فرمایا ابن زیاد خدا سے ڈر، تو ان لبوں پر چھڑی مار رہا ہے جن لبوں کو سرکار دو عالم چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر ابن زیاد ارقم زبانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، ابھی تک ہے وہی کلکاریاں خوش خون شہیدہ کی۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں بے مثال قربانی پیش کر کے قیامت تک کے لیے علم اسلام کو بلند کر دیا، علم اسلام کو بلند کر دیا۔ سیدنا امام حسین چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، لیکن مقصد صرف جان بچانے ہی کا نہیں بلکہ اسلام کی قدر کی حفاظت مقصد تھا، جو جان بچانے سے نہیں بلکہ جان دینے سے حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے سیدنا امام حسین اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ دنیا کی نظروں میں حضرت حسین سب کچھ لٹا دیا، لیکن خدا کی نظر میں حضرت حسین سب کچھ پایا۔ اسی کا نام حسینیت ہے، اور یہی نواسہ رسول کا درس۔ خاندان تہ تیگ ہوتا ہے تو ہو جائے، اولاد کٹتی ہے تو کٹ جائے، رنج و عالم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے، آزمائش و ابتلا کی آندھیاں چلتی ہے تو چلتی رہے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن نبی کا دین کسی قیمت میں بھی خطرے میں نہ پڑے۔ ستم شعار تو دنیا سے مٹ گئے، لیکن جبھی دہر پہ یاد حسین باقی رہے گا۔